آج ہم ایک اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے جس نے عرصے سے سوشل میڈیا، ویڈیوز اور مخصوص حلقوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ غزوہ ہند۔ یہ نعرہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک خواب کا یا ممکنہ حقیقت بن چکا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ایک مستند اسلامی پیشن گوئی ہے یا پھر یہ صرف ایک سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے جسے دین کے لباس میں پیش کیا جا رہا ہے؟ آئیے ہم اس موضوع کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ لیکن غزوہ ہند ایک ایسی جنگ نہیں ہے جس میں نبی کریم نے شرکت کی ہو، تو پھر اس جنگ کو غزوہ کہنا لغوی اور شرعی طور پر درست نہیں۔ کیا قرآن یا صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ قرآن میں کہیں بھی غزوہ ہند کا ذکر نہیں آیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ امام نسائی کی ایک حدیث ہے جو حسن یا ضعیف قرار دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت سبحان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر میں غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ تو غزوہ ہند کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے؟ مولانا وارث مظہری دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ یہ حدیث شاید سیاسی مفادات کے تحت گھڑی گئی ہو۔ غلام رسول دہلوی نے کہا کہ غزوہ کی اصطلاح یہاں غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہے۔ جاوید احمد گامدی نے اس حدیث کو ناقابل اعتماد قرار دیا اور فرمایا کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ جنگ لڑے گی، اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ لڑی جا چکی ہے۔ غزوہ ہند کی نوعیت: یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ نظریاتی اور روحانی محاذوں پر بھی لڑی جائے گی۔ یہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی لمحہ ہوگا جس کا مقصد اسلامی نظام کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کا کردار: اس نظریے کے مطابق پاکستان کو اس مشن کے مرکز کے طور پر تیار ہونا ہے۔ فوج اور عوام دونوں عسکریوں اور نظریاتی سطح پر مضبوط ہونا ہوگا تاکہ وہ اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ افغانستان اور خطے کی اہمیت: افغانستان کا کردار بھی اس تصور میں نمایاں ہے کیونکہ یہاں کے مجاہدین کو ایک محوری حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا اتحاد اس مشن کی کامیابی کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ امام مہدی اور غزوہ ہند کا تعلق: روایت کے مطابق غزوہ ہند امام مہدی کی آمد کی راہ ہموار کریں گے۔ اس جنگ کی کامیابی عالمگیر اسلامی نظام کے قیام کی طرف پہلا قدم ہوگی۔ غزوہ ہند کی حقیقت یا اس کے وقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اس وقت جو سب سے ضروری کام ہے وہ اپنے ایمان اور تقویٰ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔